شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں السلام علیکم، مجھے امید ہے کہ آپ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے جمعہ چشم اردو کی کتاب، اس کے سبق نمبر 5 ماحولیاتی تبدیلی کے دوسرے حصے کو۔ اس سبق کے حاصل تعلم ہے عبارت میں الفاظ کی تذکیر و تانیث کا فرق، یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ عبارت میں الفاظ کی تذکیر و تانیث میں فرق کر سکیں۔ اس سبق کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ مذکر اور مؤنث ہونا مخلوق کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخلوق کی صفات مخلوق کی طرح ثابت کرنا کفر ہے۔ البتہ اللہ کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کرنا لفظ اللہ کے اردو زبان میں مذکر استعمال ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ ذات باری تعالیٰ کے مذکر ہونے کی وجہ سے۔ نیز اس میں ادب کا پہلو بھی ہے۔ تو ہم نے اپنے سبق کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا، اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سبق کا آغاز ایک چھوٹی سی سرگرمی سے کرتے ہیں۔ تختہ تحریر پر آپ کی معلمہ یا معلم کچھ الفاظ لکھیں گے: مالن، مصور، فقیر، معلمہ، بالغ۔ آپ نے ان الفاظ کی جنس کو دیکھنا ہے کہ یہ الفاظ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں، آیا یہ الفاظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ان کی جنس کا تعین کرنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کے جو مذکر الفاظ ہیں ان کی مؤنث اور جو مؤنث ہیں ان کے مذکر الفاظ اپنی معلمہ کو بتانے ہیں۔ جب وہ آپ سے پوچھیں گے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، اور پھر آپ نے ان کو مذکر الفاظ کی مؤنث اور مؤنث الفاظ کے مذکر بتانے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق ہے، آج ہم عبارت میں مذکر اور مؤنث کا فرق کرنا سیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم مذکر اور اسم مؤنث۔ جنس کے اعتبار سے انسان دو طرح کے ہیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے۔ مذکر وہ اسم جو نر کے معنوں میں لیا جائے، جیسے لڑکا، مرد، یہ مذکر ہے۔ اور مؤنث وہ اسم جو مادہ کے معنوں میں بولا جائے، جیسے لڑکی، عورت، مؤنث کے زمرے میں آتی ہے۔ یعنی جنس کے اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اب جاندار اسما جیسے لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، وہ کیا ہے؟ جاندار اسما ہے۔ ان کی تذکیر و تانیث کیسی ہوگی؟ حقیقی ہوتی ہے، کیونکہ قدرتی طور پر ان میں نر اور مادہ کے جوڑے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ، ماں مادہ یعنی مؤنث اور باپ مذکر یعنی نر۔ اسی طرح بیوی اور شوہر۔ لیکن ایک اور طرح کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے جو آج ہم کرنا سیکھیں گے، یعنی عبارت میں تذکیر و تانیث کا فرق وہ کیا ہے؟ غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ بے جان اسما میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، محض فرضی تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث قرار دے دیا جاتا ہے۔ عبارت میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ غیر حقیقی اسما ہے، اور ان میں فرضی تعلق کے بنا پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر ہوتا ہے تو کیا ہے؟ گھر مذکر الفاظ ہے۔ بارش ہوتی ہے تو بارش کیا ہے؟ یہ مؤنث الفاظ ہے۔ تو یہ اسی فرضی تعلق کی بنا پر ہم غیر حقیقی اسما کو مذکر یا مؤنث قرار دے دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ آپ کے سبق جو ہمارا درسی کتاب کا 5واں سبق ہے، ماحولیاتی آلودگی، جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اسی میں سے کچھ الفاظ لیے گئے ہیں، جیسے گھر، نقشہ، صفائی، گاڑی، تبدیلی، سالہ باری، نقصان۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبق ماحولیاتی آلودگی میں موجود مذکورہ بالا الفاظ کو عبارت میں اس طرح استعمال کریں، یعنی آپ نے ان کو ایک چھوٹی سی عبارت میں اس طریقے سے لکھنا ہے۔ کیسے لکھنا ہے؟ کہ ان کی تذکیر و تانیث کا فرق واضح ہو جائے۔ آپ نے اس طریقے سے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ کی وضاحت ہو جائے۔ کیونکہ ہمارا حاصل تعلم آج ایک ہے، اس لیے ایک سرگرمی کرنے کے بعد ہم ایک مشقی سوال بھی کریں گے جو ہمارے سبق کا ایک دوسرا حصہ ہے۔ عبارت میں سے 3 مذکر اور مؤنث، یہ عبارت آپ کو دی گئی ہے یہاں سے یہاں تک۔ اس عبارت کو آپ نے بغور پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، اور اس عبارت میں سے تین مذکر اور مؤنث الفاظ علیحدہ کر دینے، اور جب آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں یا معلم آپ سے پوچھیں تب آپ نے انہیں بتانا ہے۔ یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں گے اور اپنی اس سرگرمی کو توجہ سے حل کریں گے۔ اس کے بعد
इसी सबक को मज़ीद हम समझाने के लिए एक वर्कशीट हल करेंगे। सबक माहौलियाती आलूदगी से ही एक इबारत ली गई है। इस इबारत को आपने गौर से पढ़ना है और इस इबारत को पढ़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपकी इबारत है और ये नीचे दिए कॉलम में आपने 4 मुज़क्कर और मुअन्नस यानी 4 यहाँ पर आपने मुज़क्कर अल्फाज लिखने हैं और 4 मुअन्नस अल्फाज लिखने के बाद उनकी जिन्स वाज़े करनी है कि आया ये अल्फाज मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अपने सबक को ख़त्म करते हैं। वर्कशीट का काम अगर आपका जुमात में ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने ये काम घर में मुकम्मल करके अगले रोज़ अपनी मुअल्लिमा को दिखाना है। तो कल मिलते हैं दोबारा एक नए मौजू के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।